بلا شبہ یہ تکلیف دہ بات ہے. ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی، اپنے کنبے، اپنے ملک کے اندر رہ کے وہ اپنے خدمات سر انجام دے. جو بھی اپنے کمالات ہیں، جو جوہر ہیں، جو لرن کیا، جو ایجوکیشن لی ہے، وہ اس کے وہیں پہ ان پٹ ڈالے، وہیں سے اس کو آؤٹ پٹ ملے. یہ ایک تمنا ہے. کوئی بھی بندہ جس کو اچھی زندگی ملے، جس کی وہ تمنا رکھتا ہے، باہر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اچھی زندگی کے لیے جاتے ہیں. ادروائز ہم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں سے چھوڑ کے ہم نے خود یورپ چلے جانا. پھر بنانے کا، بٹوارا کرانے کا فائدہ یا مقصد کیا تھا؟ بٹوارا اس لیے کرایا تھا، اس زمانے کے لوگوں کو یہ تصور تھا کہ ہم علیحدہ ایک ملک بن جائیں گے. وہ آبادی میں بھی انڈیا کی نسبت چھوٹا ہوگا، تو ہم دن دگنی رات چوگنی منزلیں طے کرتے ہوئے، جیسے آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یورپ جائیں گے تو ہماری زندگی بڑی ہی شاندار ہو جائے گی، ایک بہترین کیریئر ہمیں ملے گا. یو پی کے جو لوگ ادھر آئے تھے، کراچی میں جو آباد ہوئے، اب ہم کہتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ بھی اسی منشا کے تحت آئے تھے کہ ہم یہاں ایک بہتر معیار زندگی بنے گا، ملے گا. تو یہ حسرتیں تھیں. لیکن آج ہم 7 دہائیاں گزارنے کے بعد ہم سوچتے ہیں، اب پیچھے لوٹ کے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اتنی افسردگی ہوتی ہے کہ ہم نے جو تباہی آئی، 10 لاکھ لوگ مرے، 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے، لٹ پٹ گئے، تباہیاں پھر گئیں. تو کیا اس لیے کیا تھا کہ اسی ملک کو جس کو ہم نے بٹوارا کر کے علیحدہ بنایا، پھر اس کو چھوڑ کے ہمارے نوجوان کشتیوں میں بےچارے بیٹھ کے، وہ کبھی یونان کے سمندروں میں کشتیاں ڈوب رہی ہیں، کبھی مراکو کے قریب یورپ کے سفر میں ڈوبتی ہیں. ہمارے سینکڑوں نوجوان جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی شوق لگن اتنی زیادہ ہے کہ مزید کشتیاں ادھر جا رہی. جب وہ ایئرپورٹ پہ ہم بٹھانے جاتے ہیں، جو یہ تو ہیں جو بیچارے وسائل کم ہوتے ہیں تو اللیگل طریقوں سے بھی یورپ پہنچنا چاہتے ہیں. تو سچ بات ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پیچھے سسکیاں ہوتی ہیں. ان کئیوں کی نئی شادی ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے تو وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں ان کی دلہن کے کیا بیت رہی ہوگی. یا ان کی ماں ہے، پیچھے سے کئیوں کی مائیں فوت ہو جاتی ہیں اس انتظار میں کہ ہائے میرا بیٹا کب آئے گا. تو وہ خوشحال زندگی کے تعاقب میں وہاں پہنچ، حالانکہ کس کا دل کرتا ہے کہ اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو یا اپنی ماں کو چھوڑ کے جائے، لے بھی جائے. اب جب ہمارے بزرگ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہمارے گاؤں سے یہاں بزرگ آتے ہیں تو ان کا وہ کہتے ہیں دل نہیں لگتا. جس مٹی میں وہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ادھر ہی دل لگتا ہے، وہ ادھر ہی خوش ہوتے ہیں جہاں جو ان کی جنم بھومی ہوتی ہے. جہاں مرضی ان کو لے جائیں، ان کو اپنے دیس کی، اپنے خطے کی، اپنے گاؤں کی گلیوں کی یادیں وہاں بھی ستاتی ہیں. تو میں بالکل اس بارے میں آپ سے سہمت ہوں، مطمئن ہوں کہ آپ نے ٹھیک بات اٹھائی کہ یہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب ایک نقصان جو ہے نا، میں مانتا ہوں ایک لیبر ہے جن کو یہاں روزگار بالکل نہیں ملتا، وہ جاتے ہیں اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچتا ہے، آمدن بھی ہوتی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں یا جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، پروفیشنل ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں پہلے ہی آپ جس فیلڈ میں بھی دیکھیں، جو پاکستان کی آبادی ہے اس لحاظ سے ہمارے ایکسپرٹی کم ہے. جتنے ڈاکٹر چاہیے کیا اتنے ہیں، جتنے باقی پروفیشن کے لوگ چاہیے کیا اتنے ہیں نہیں ہیں. تو جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پیچھے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک مجبوری. پاکستان بننے کے بعد اب انڈیا سے ہم بڑا، ہمارے یہاں تقابل، آج بھی ہم آپ کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں بحث ہو رہی تھی کہ انڈیا سے ہم پیچھے اتنا زیادہ کیوں رہ گئے. آزاد ہوا تھا تب تو اتنی بڑی ان کی آبادی تھی، ہماری ان کی نسبت چھوٹی تھی. ہمیں زیادہ ترقی کرنے کے آگے مواقع ملنے چاہیے تھے. لیکن آج انڈسٹری کے لحاظ سے ان کو کسی بھی پہلو سے تقابل کر کے دیکھیں. یہاں ہم بڑا فخر کرتے ہیں عرفہ ٹار بناؤ. انڈیا گیا میں حیدرآباد دکن، تو وہاں ایک روڈ پہ کئی دفعہ گزرا، اور جیسی یہ ہماری فیروز پور روڈ جا رہی ہے اسی ایسی وہ روڈ تھی، اور ہم ایک کرتے ہیں وہاں میں گن نہیں سکتا تھا 20 ایسے ہی ٹاور، ایسے ہی پلازے عرفہ ٹاور جیسے بنے ہوئے میں نے پوری کی پوری روڈ بھری ہوئی دیکھی دونوں طرفوں سے. تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ بنگلور میں اس سے بھی بڑھ کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی نہیں ہوئی. آئی ٹی چھوڑ ہماری عام انڈسٹری بھی آپ دیکھیں جو حالت ہے، کس قدر قسم پرستی ہے کہ ہم دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس چیز ہی کوئی نہیں. آج کی دنیا میں ایک ہوتی ہے امپورٹ، ایک ہوتی ہے ایکسپورٹ. ہر کنٹری کی خواہش ہوتی ہے امپورٹ کم ہو، ایکسپورٹ زیادہ ہو. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے ہے کیا؟ سوائے کاٹن کے کچھ کپڑے فیصل آباد بن جاتے ہیں یا کھیلوں کا سامان سیالکوٹ میں بن جاتا ہے. مطلب مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش جو ہم سے پسماندہ سمجھا جاتا تھا، بھوکے بنگالی کہتے تھے، ان کے ایکسپورٹ سے اپنا تقابل کر لیں. انڈیا کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی گنی جاتی ہے اور وہ تیسری بننا چاہ رہی ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ڈاواں ڈول ہیں. ہم IMF کو سجدے کرتے ہیں، ہم منتیں کرتے ہیں، ہم سخت ترین شرطیں مانتے ہیں، اور پھر جا کے $2 ارب مل رہے ہیں، یہ فلانے مل رہے ہیں. تو ہمارے تو قسم پوسی کی حالت ہے. اور وہ جو آتا ہے وہ بھی عوام کو کیا فائدہ کتنا پہنچتا ہے اس پہ بلکہ ایک تحقیق ہونی چاہیے کہ جو رقم ہم اس طرح لے کے آتے ہیں کہ ملک میں اس
کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے پہلے ہی ایلیٹ کلاس ہے, اونچا طبقہ ہے, وہ انہی میں گھوم پھر کے تو انہی کو فائدے پہنچائی جاتی ہے. عوام کے لیے ہر چیز رول گئے ہیں, ہر چیز مہنگی ہے. دونوں بڑے مسئلے ہیں. بے روزگاری بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ جو جاتے ہیں وہ روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں نا. اگر انہیں وہی چیز, وہی سائشیں اور وہی ان کو سہولیات, تنخواہیں یہاں ملیں تو کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے عزیزوں کو, اپنے کنبوں کو, اپنے پیاروں کو چھوڑ کے تو اتنی دور دراز وہ جا کے زندگیاں گزاریں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہو گئی 47 کے بعد. 10 سال کا جائزہ لیں, کتنی حکومتیں بدلی. بڑی مشہور کہاوت پنڈت نہرو نے کہا تھا, اتنی میں لنگوٹیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستانی پرائم منسٹر بدل جاتے. ہماری پہلی دہائی تو گزری ایسے رو پٹ کے ہے کہ جس میں مسلسل کوئی استحکام نہیں تھا. اب شروع کا آپ دیکھ لیں, جناح صاحب گورنر جنرل بنے, حالانکہ اصل عہدہ جو ہے پارلیمانی جمہوریت میں صدر یا گورنر جنرل نہیں ہوتا, وہ ایک نمائشی عہدہ ہوتا. اصل پرائم منسٹر طاقتور ہوتا ہے نا جو پارلیمانی جمہوریت میں, وہ سمبولک ہوتی ہے. واقعی پارلیمانی جمہوریت پہ یقین رکھتے تھے تو ان کو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آنا چاہیے تھا. دیکھیں نا, انڈیا والوں نے تو وہ اس کو اتنا ہلکا سمجھا کہ غیر ملکی کو سونپ دیا تھا, اور مہاتما گاندھی نے بھی اس کو نہیں کیا تھا کہ میں اس پہ لازمن ہوں, تو خیر عہدوں کا بھوکا تھا ہی نہیں. ہمارے تو لوگ, اللہ معاف کرے, اس کی بھی اسٹڈی کرتا ہوں, یہی دیکھتا ہوں کہ عہدے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بم چلتا ہے تو چل جائے, تباہی آتی ہے تو آ جائے, مجھے حکمرانی سے نہ ہٹایا جائے. میں اتنا جو چمٹ جاتا ہے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. جس کی آپ ہسٹری پڑھتے جائیں گے آپ کو یہی لگے گا کہ ملک جائے بھاڑ میں, عوام روتے ہیں تو روئیں, مرتے ہیں مریں, مجھے عہدہ چاہیے, بس عہدہ. باقی نمائشی باتیں ہوتی ہیں, کوئی اسلامک ٹچ دیتا ہے تو کوئی عوامی ٹچ دیتا ہے, تو یہ سب باتیں ہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو آیا ہے اس کی وجہ ایک نہیں ہے. ہم صرف فوجیوں بھی ڈال کے تو وما علینا الا البلاغ کہہ دیتے ہیں کہ فوجی جو بڑے برے ہیں انہوں نے قبضے کر لیے. آپ سے یا باقی جتنے بھی جمہوریت پسند ہے کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہے ان کی مذمت کرنے میں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں ریالٹی پہ جانا چاہیے. پہلی ایگزامپل جو فاؤنڈر ہوتے ہیں وہ ایگزامپل بنتے ہیں. ہمیشہ آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں, جس کو کہا کہ دوبارہ ہم تجھے بنانا چاہتے ہیں. اس نے کہا بابا میری قوم مجھے پسند کرتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری قوم, میں اس وقت ان کی جان چھوڑوں جب وہ ناپسند کرنے لگے. یہ پریا میلہ, میں اس کے اندر میں خوش ہوں, میں مجھے جتنی عزت ملی ہے قوم سے, میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ خدمت کریں, میں اوپر مسلط نہیں ہونا چاہتا. جارج واشنگٹن نے اتنی بڑی خدمت ہے, فاؤنڈر مانا جاتا ہے. کہا گیا آئیں آپ آگے کنٹینیو کریں, کہا کہ نہیں بھائی سے اور لوگ قابل موجود ہیں, میں نہیں, مجھے جو عزت مل گئی ہے, مجھے جو مقام دیا میری قوم نے, میں اس پہ بہت خوش. مہاتما گاندھی کی بھی میں نے مثال دی کہ اس نے عہدے لیا, اس نے کہا مجھے, میں عوام کی جنتا کے دلوں میں بستا ہوں, میں عہدہ نہیں بھی ہے تو میرے لیے اصل چیز یہ نہیں. جبکہ اپنی مثال آپ دیکھیں کہ یہاں عہدے کی حالت یہ تھی کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ کیبنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, وہی پریزائڈ کرتا ہے. لیکن ہماری جو اولین ایگزامپل ہے وہ کیا ہے ریالٹی سے آپ دیکھ کہ پرائم منسٹر ایسے تھا جیسے چپڑاسی ہو. جو جمہوریت کے دعوے دار تھے انہوں نے یہاں جمہوری اصولوں کا اس طرح استحصال کیا اور اس طرح ان کو برے طریقے سے استعمال کیا. تو اس سے کیا آگے ہونی تھی ایگزامپل. کہا جاتا ہے جی برطانیہ کا آئین جو ہے وہ ان ریٹرن نہیں ہے. روایتیں بڑی اہم ہوتی ہیں آئینی یا حکومتی یا اوپر لیول کی, تو ہماری آئینی یا جمہوری روایتیں کتنی افسوسناک ہیں کہ یہاں جو اپنے ساتھ نہیں تھا ہم نوا, ان کو کہا کہ ان کی حکومتیں ڈسمس کر دی گئی, جی ہمارے پاس اتھارٹی ہے. کیبنٹ میں جو ہمارے سے اختلاف رائے کرے گا کیبنٹ کا ممبر نہیں رہ سکے گا. اختلاف رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے جمہوریت کے نام. تو کون, یہ فوجی کر رہے تھے. جو کچھ اس سے آگے چل کے اسکندر مرزا نے کیا, اور پھر جس طرح ایوب نے اس کو دبوچا اور ملک کو جس طرح کنٹرول میں لے کے ماشاء اللہ لگے. ایوب صاحب پہلے جنرل تھے جنہوں نے 58 کا ماشاء اللہ لگایا. یہی چوہے بلی کا کھیل ہے جو آج کے دن تک چل رہا ہے. لبادے اپنی یونیفارم کے ساتھ آ جاتے ہیں, کبھی وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے تاریں ہلاتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں, اور ہمارے جو بلند پرواز ہیں وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو بڑا بااختیار ہوں, اور جب اترتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس گیلانی صاحب کا رونا سن لیں کہ میرے پاس تو اتھارٹی کوئی نہیں تھی, میں تو نام میرا استعمال ہوتا تھا, پرائم منسٹر کام کوئی اور ڈالتا تھا. تو عدم استحکام کی وجہ سے ہمارا برین ڈرین بھی ہوا. جب کسی بھی سوسائٹی میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اس میں احتجاج, پروٹیسٹ, یہ چیزیں ہوں گی تو کیا کاروبار خاک چمکے گا, کیسے چمکے گا. لوگ بدل ہوں گے, انڈسٹری نہیں لگے گی. اب جب توڑ پھوڑ ہوگی, کوئی کون ہے جو سرمایہ. اب کتنی ہم کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, ہر جگہ جا کے تقریریں کرتے ہیں, منتیں سماجتیں کرتے ہیں, لوگوں کو جا کے جی فلان جگہ پہنچا جی ہمارا لیڈر, وہ کہہ رہا ہے جی آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں. کوئی پاکستان میں ادھر منہ نہیں کرتا, حتیٰ کہ ہمارے اپنے لوگ جو پاکستان کے ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دوسرے کنٹری ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں. جب یہ حالت ہو تو اس میں خاک ترقی ہوگی. باقی باتیں ہیں لوگوں کو وہ اچھے اچھے خواب اگر سپنے دکھانے
دکھانے ہیں تو وہ میں بھی کہتے ہیں تو جھوٹے دکھا دیتا ہوں. دیکھیں ہماری تو تمنا ہے کہ فیوچر ہم نے جو اتنی تگودو کر کے ایک اتنے خوبصورت کنٹری کو برباد کر کے یا توڑ پان کر کے ہم نے ایک ملک جس طرح بھی جیسے تیسے بائی ہوک بائی کروک ہم نے حاصل کیا تھا, اسی لیے کیا تھا نا کہ ہماری زندگیاں خوشگوار ہوں, ہماری نسلوں کی زندگیاں اچھی ہوں گی. ایک زمانے میں یہاں کئی لوگ لیڈروں نے اس طرح کے نعرے لگائے کہ جی نوکریاں ڈھونڈنے باہر کے لوگ یہاں آیا کریں گے. تو ہم نے تو یہ خواب دکھائے تھے اس وقت بھی, اور بعد میں بھی کئی جو ملمہ کار یا موقع پرست لوگ ہیں یہی خواب دکھاتے ہیں, ایسے بنا دیں گے, ایسے ہو جائے گا. کہاں آئیں گے یار, کہنے کو یہ باتیں کرنی بڑی اچھی لگتی ہیں لچھے دار, کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ, کہو جی بڑے جی بارے باریں ہو جائیں گی, ہم انڈیا کو ہر شعبے میں پیچھے دھکیل دیں گے, ہم آگے نکل جائیں گے. تو یہ میں کہتا ہوں لوگوں کو, اپنے بھائیوں کو, دوستوں کو, جھوٹ بولنے سے توبہ کر لو. جھوٹ اچھی چیز نہیں ہوتی. جھوٹوں ملمہ کاری سے جو آپ بناتے ہیں جھوٹ ہی ہوتا ہے. جب حقیقت کھلتی ہے تو آپ خود بھی شرمسار ہو, دوسروں کو بھی شرمسار کر, عوام کو بہت بددلی پھیلتی ہے. تو ہم اس طرح کے چکمے کیوں دیتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. آج تک پچھلی ہسٹری کو دیکھ کے آگے فیوچر کی منصوبہ بندی کر لو. اتنوں سے پوچھتا ہوں واپس نہیں آنا, وہ کہتے ہیں توبہ توبہ. خدا کا شکر ہے کہ ہم بڑی اعلیٰ زندگی ہے, بہترین ہے. جو ممبر پارلیمنٹ ہیں, ممبران اسمبلی ہیں, ان کی تنخواہیں جی 300% بڑھا دی گئی ہیں. فلاں ایک بڑا حساس محکمہ ہے, اس کے ہر بندے کی تنخواہ ڈبل کر دی گئی ہے. ججید جن کا ڈنڈا ہوتا ہے, مطلب روب ہوتا ہے, ان کے لیے سب زاویے کھل جاتے ہیں. یہ جو 25 کروڑ ہیں یہ لوارث ہیں, ان کا کوئی وارث نہیں ہے. کسی بندے کی جو ایک دیہڑی دار ہے, جو مزدور ہے, جو محنت کش ہے, اس کی آپ مہینے کی آمدن دیکھ لیں کتنی ہے, اور پھر اس کے مطابق اس کے گھر کا کرایہ دیکھیں, اس نے جو اپنے کچن کے لیے جو اخراجات بال بچوں کے لیے لانے ہیں. کوئی مجھے بجٹ بنا کے دکھا دے. میں تو حیرت زدہ ہوں کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. یہ کہتے ہیں جی ہم رمضان پیکیج 5,000 10,000 دے رہے ہیں. کیا یہ مذاق نہیں لگتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں یہ, کیوں نمائشی کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت ہے, باقیوں کو دیکھیں, ہمارے روپیہ آج گر کے نیپال ہم سے بہتر کرنسی ہے. افغانستان جس کو ہم انتہائی چھنڈا پھوکا اور بہت بری حالت میں دیکھ رہے ہیں, اس کی کرنسی ایون کیا ہم سے بہتر ہے. انڈیا ہمارا ہمسایہ 3 گنا بہتر ہے. بنگلہ دیش, مطلب ہم ہی کیوں پسماندہ آ کر اس پہ ہم فخر کریں کہ ہمارے روپے کی ٹکا ٹوکری ویلیو ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر شعبے میں اتنا برا زوال آیا اور اس کے اسباب پہ جانا چاہیے. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. یہ جو حالت ہے, جو مہنگائی جہاں پہنچی ہے اور جو بے روزگاری کی حالت ہے, کوئی اپنے بچوں کو روتے دیکھ کے فیملی کو دکھوں کے آہیں سنتے نہیں جانا چاہتا. یہ مجبوریاں ہیں کہ ہمارے ہاں نہ تو ہم نے انڈسٹری لگائی ہے, نہ ہم نے اپنے محکموں میں کوئی اسٹیبلٹی لائے ہیں, نہ ہی ہم نے کوئی ضابطے بنائے ہیں, نہ ہی اصول ہیں. ہماری عدالتوں میں کیا انصاف ہو رہا ہے؟ جو تگڑا ہے اس کے لیے سب دروازے کھل جاتے ہیں, جو ماڑا ہے اس کے لیے پولیس والے ہی خدا فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک شخص کو سزائیں دیتے ہیں, جیلوں میں بھیجتے ہیں, جو ہی پلٹا کھاتے ہیں حالات اس کے حق میں, وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی کرپشن تھی نہیں, سارا پروپوگنڈا تھا, جعلی باتیں تھی. ہمارے ہاں تو یہی چل رہا ہے. آپ اس میں کیا توقع رکھیں؟ افضل صاحب اگر ہم گلوبل پالیٹکس کے اوپر تھوڑا بات کریں, جب امریکہ نے ودڈرا کیا افغانستان سے تو ہم یہاں پہ جو ہے نا خوشی کے جو ہے نا ڈھول بجا رہے تھے. کیا چیزیں ہیں یہ, کیوں نمائشی کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت ہے, باقیوں کو دیکھیں, نیپال ہم سے بہتر کرنسی ہے. افغانستان جس کو ہم انتہائی چھنڈا پھوکا اور بہت بری حالت میں دیکھ رہے ہیں, اس کی کرنسی ایون کیا ہم سے بہتر ہے. انڈیا ہمارا ہمسایہ 3 گنا بہتر ہے. بنگلہ دیش, مطلب ہم ہی کیوں پسماندہ آ کر اس پہ ہم فخر کریں کہ ہمارے روپے کی ٹکا ٹوکری ویلیو ہے. ہمارا ہر شعبے میں اتنا برا زوال آیا اور اس کے اسباب پہ جانا چاہیے. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو حالت ہے, جو مہنگائی جہاں پہنچی ہے اور جو بے روزگاری کی حالت ہے, کوئی اپنے بچوں کو روتے دیکھ کے فیملی کو دکھوں کے آہیں سنتے نہیں جانا چاہتا. یہ مجبوریاں ہیں کہ ہمارے ہاں نہ تو ہم نے انڈسٹری لگائی ہے, نہ ہم نے اپنے محکموں میں کوئی اسٹیبلٹی لائے ہیں, نہ ہی ہم نے کوئی ضابطے بنائے ہیں, نہ ہی اصول ہیں. ہماری عدالتوں میں کیا انصاف ہو رہا ہے؟ جو تگڑا ہے اس کے لیے سب دروازے کھل جاتے ہیں, جو ماڑا ہے پولیس والے ہی اس کو خدا فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک شخص کو سزائیں دیتے ہیں, جیلوں میں بھیجتے ہیں, جو ہی پلٹا کھاتے ہیں حالات اس کے حق میں, وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی کرپشن تھی نہیں, سارا پروپوگنڈا تھا, جعلی باتیں تھی. تو ہمارے ہاں تو یہی چل رہا ہے. آپ اس میں کیا توقع رکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, 15 اگست تھی اور 22 کی بات ہے, کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں. اور اب ہمارے بالکل چائے پینے والا وہاں پہنچا ہوا تھا نا, تو وہ کیا منصوبے بندی وہاں کر رہا تھا. تو یہ سارے کن کے پالے ہوئے ہیں؟ آج
آج جن کو آپ بدماش کہہ رہے ہیں، آپ جن کو آج دن رات ہمارے چینلوں پہ، ٹی وی پہ، سرکاری میڈیا پہ خارجی مار ڈالے، خارجی ہمیں حملہ آور ہو گئے، فتنۃ الخوارج کہا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جا رہا ہے. سوال یہ ہے جب آپ ان کی ابیاری کر رہے، یہ تو ایسے ہی ہے، وہ جیسے کہا جاتا ہے نا، شریمتی اندرا گاندھی نے ایک ڈوگی پالا تھا، دوسروں کو کاٹے گا وہ اسی کو پڑ گیا. ایسا ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے فلانے مخالف ہیں، دشمن ہیں، یہ جا کے پتہ نہیں ہمارے ہاں تو یہاں میں کھلے بندوں پڑھتا ہوں کہ میں ایک صحافی ہوں، اخباروں میں پڑھتا رہا یہ بیان بازیاں، علماؤں کی تقریریں سنتا رہا، بڑے بڑے لیڈروں کی، کہ بس جی وہ آ گئے ہیں طالبان، اب کشمیر کی تو ایسی تیسی ہو جائے گی، وہ جا کے وہ لڑیں گے وہاں جا کے تو بھارتی افواج کا جینا حرام کر دیں گے. مطلب کہ ہم صرف یہ نہیں سمجھ رہے تھے، آپ نے تو کہا نا کہ ہم سمجھتے تھے ویسٹرن بارڈر ہمارا محفوظ ہو جائے گا، ہم کہہ رہے تھے کہ ایسٹرن پہ بھی وہ راج کریں گے اور ہمارے جو اصلی دشمن ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ آج وہ ان کے ساتھ تو پینگے ڈال رہے ہیں جو ہم نے ان کے لیے تیار کیے تھے کہ ان کو پڑھیں گے، وہ ہمارے اپنے ہی پنیری لگائی ہوئی. ہمارے ہی ایک بہت بڑے طاقتور عہدے پہ رہنے والے نے کہا تھا کہ ہم نے 40 سال پہلے جو فصل بوئی تھی، جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ہم نے خود ہی تو سب کچھ میری جان کیا. اب سچائی کو مانیں، تانے نہ دیں کہ فلانے ملک جو ہے نا وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. غلط بات ہے. یہ تو ہر چیز کو ہم بالکل پروپوگنڈا دے کے تو چیزوں کو مروڑ دیتے ہیں جب نتائج ہمارے حق میں نہیں آتے. سارے جہادی، فسادی یا طالبانی یا جو بھی لوگ ہیں، ان کے پیچھے حضور ہماری اپنی طاقتور ساری اشرافیہ تھی اور ہم نے یہ کیا، اور آج برے کاموں کا برا نتیجہ. آپ دوسروں کے لیے ٹیررزم کریں گے، خون نکالیں گے تو آپ اس میں خود گر سکتے ہیں. کہ اس وقت انٹرنیشنل جتنی نیوز آپ پڑھتے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ جیت کے آیا ہے، کبھی وہ انڈیا کے پرائم منسٹر وائٹ ہاؤس بلا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جارڈن کے کنگ کو بلا رہا ہے، کبھی وہ ایجپٹ کو بلا رہا ہے، کبھی وہ چائنا کے پریزیڈنٹ سے سب لڑائیوں کے باوجود گفتگو کر رہا ہے فون پہ، کبھی فلانے ملک سے لگا ہوا ہے. پاکستان تو ایسا بیچارہ بدنصیب ملک بن چکا ہے کہ بائیڈن تھا تو یہاں ہمارا وزیر اعظم سفارتکاروں کے ذریعے اتنی منتیں ترلے میں آگاہ ہوں کہ ایک فون ہی کر دے بائیڈن، ہماری عزت بن جائے گی، ہماری حکومت ایک وقار ملے گا اس کو. اس سارے کچھ کے باوجود، ڈپلومیٹک ساری کاوشوں کے باوجود ایک فون کرنا نہیں پسند کیا. وجہ یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی خامی، چلو باقی تو امیر غریب ہونا اور بات ہے، کئی غریب ملک بھی ہیں ان کی بھی ایک وقار ہوتا ہے. ہماری اس سے بھی بری حالت یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہے جو ایک زندہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہ ہر لمحہ اپنے کریکٹر کا، اپنے رویے کا، اپنے طرز عمل کا، اپنی پالیسیوں کا ہر لمحے احتسابی جائزہ لیتی کہ کیا ہمیں آج کے بدلتے حالات میں ہمیں کیسے چلنا ہے. ہم ایسے اندھے بورک ہیں کہ 70-75 سال پہلے جو پالیسیاں بنی ہیں ہم آنکھیں بند کر کے آج بھی وہی کہے جا رہے ہیں. جی ہمارے بابے نے کہہ دیا تھا یہ تمہاری شاہ آ گیا، بھئی شاہ آ گئے دشمن کے قبضے میں، تو اب زندہ پھر کیسے ہو 5 صدی سے؟ مطلب کہ ہم نے یہ سوچنا ہی نہیں کہ بدلتے حالات میں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک عرض کروں، انڈیا ہم نے دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. دوستی میں کہا جاتا ہے سعودی عرب ہماری خارجہ پالیسی میں دوستی کا محور ہے. وہ امبالا سے اونچے کی طرف بھی آ جاتا ہوں، پہلے اس کو دیکھ لوں کہ عالم اسلام پہ ہم چونکہ زیادہ وہ سرگرم ہوتے ہیں کہ اسلامی معاملات. سب سے زیادہ جہاں مودی صاحب کو ہائیسٹ تمغے اعزاز نوازا گیا وہ سعودی عرب. سب سے مودی جی کا جتنا استقبال کہ ابھی قطر کا امیر جس سے آیا ہوا تھا، یا جیسے متحدہ عرب امارات جس سے ہمارا وزیر اعظم بھاگا جاتا ہے جی ہمیں کچھ مدد کریں، وہ ویسے پھیرا لگانے تھوڑا آئے تھے. جو ہمارے قریب ترین جو ہمارے دوست ہیں وہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں اتنی اونچی اڑا رہے ہیں اور ہم ان کو جا کے کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے. جب ہمارے سارے دوست میرے اس دشمن کے ساتھ گھی شکر بنے ہوئے ہوں تو مجھے ویسے ہی شرم آنی چاہیے دشمن کہتے ہوئے. میں کم از کم یا تو ان کو اپنے، اگر وہ دوست کہتا ہوں تو ان کو ہٹانے جوگا نہیں ہوں تو میں ان کے ساتھ کہوں کہ مل کے یار میری بھی پھر ان کے ساتھ پینگ میں حصہ میرا بھی ڈال دو، ہم مل جل کے ہم بھی ساتھ ہی رہیں. ہم کہے کہ دشمنی اکیلے کیوں پالیں؟ دشمنی تب ہوتی ہے جب ہمارے سجن ساتھی ساتھ ہوں. تو اکیلا بندہ دشمنی پالے اور سارے کے ساتھ سجن آپ کے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ اس کو، جیسے آپ نے خود کہا کہ اتنی مطلب انہوں نے انویسٹمنٹ کی. جب یہ G20 کانفرنس ہوئی تھی تو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہمارے پاس، انہوں نے آنا پسند نہیں فرمایا تھا ایک لمحے کے لیے بھی، جبکہ وہاں وہ 3 دن پورے بیٹھے رہے تھے اپنے پورے ماہرین کو، ایکسپرٹیز کو. ہمیں سوچنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے. جس کشمیر پہ ہم راگ گالتے ہیں، دن رات اٹھتے بیٹھتے، وہاں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ وہ ہمارے دوست عرب ممالک کر رہے ہیں.
سڑکیں بنا رہے ہیں, وہاں ہوٹل بنا رہے ہیں, وہاں پتہ نہیں اب تو انڈسٹری لگنے کی کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. ہم کیسے خوابوں میں کیوں تصورات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ لینا ہے؟ بھئی جو آپ کے پاس ہے خدا کے بندو اس کو سنبھالو, اس کو ترقی دو, اپنے عوام کی بھلائی کا سوچو. عوام بھوکے مار کے آپ نے کون سا نیا خطہ لے لینا ہے؟ جو خطہ پہلے وہ تو سنبھال لو. بلوچستان کے حالات تو ذرا گہری نظر سے دیکھیں, کیا وہاں حالت بنی ہوئی ہے. لاشیں آپ کے پنجابیوں کے گھر میں آ رہی ہیں. ٹیررزم میں ہر جگہ لعنت ہے, مذمت کرتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے ریزننگ پہ بھی تو جاؤ, ساری چیزوں کا جائزہ لو کہ ہم حقیقت کی دنیا میں کیوں نہیں آ جاتے, کیا لینا چاہتے ہیں. ہم نے انڈیا سے ہماری دشمنی ہے کشمیر کے لیے, کشمیر نہیں ملنا, پھر اب کیا کریں؟ دشمنی رکھیں, فاصل کیا ہوگا؟ کیا عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا. ادھر چیزوں کی قیمتیں دیکھیں, اپنی چیزیں کی قیمتیں دیکھیں. وہ آلو پیاز جو انڈیا سے جاتے ہیں یو اے ای, اور وہاں سے وہ عربستان کی پاکیزگی ماحول میں وہ کچھ پڑھا کے وہ یہاں پہنچتے ہیں, تو قیمت آپ سوچیں جب چیز ایک باہر کے ملک میں بھیجی جاتی ہے, جانے کا خرچہ آنے کا خرچہ کتنا لگے, کہاں تک وہ پہنچتا ہے. ہم عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ایک چیز یہاں سے ساتھ ہی ہمسائیگی سے آپ نے پکڑ کے لے آنی ہے سستے اونے پونے تھوڑے پیسوں میں, تو اصل لوڈ کس پہ پڑا؟ عوام پہ پڑا نا. تو آپ یہ ساری شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی خارجہ پالیسی سے انڈیا کی اور چائنا کی کتنی دشمنی ہے, لیکن ساتھ ان کے مذاکرات بھی چلتے ہیں. تجارت ان کی دیکھیں کہاں تک ہے, آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں ان کی تجارت کتنی بلندیوں پہ ہے. اتنی جب جنگ ہوئی تھی تب بھی ان کی تجارت نہیں رکی. ہم ذرا سی بات ہوئی جو ان کا امبیسڈر جو ہے نکل جائے ہمارے ملک سے, یہی کیا نا انڈین ہائی کمیشن کو, تو کیا اس سے نکلنے سے کیا آپ نے وہ 300 خوش کن بات کروں تو ماشاءاللہ جی بڑے جی ہماری جی بڑی اچھی جی اب سوچ ہماری بدل گئی, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم تو ساروں سے بڑی محبت رکھتے ہیں, ہم تو پیغام بھیجتے ہیں کہ آؤ جی ہمارے سارے. یہ باتیں ہیں ایک بے معنی باتیں ہیں, بالکل نہیں. تو نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. ہم اپنے عوام کو بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, ہر ذریعے سے ہم نفرت ہی بیچتے ہیں. میں تو جب تقریر سنتا ہوں یہ لیڈران, چاہے وہ طاقتور ہوں یا طاقتوروں کے چاپلوس ہوں, جب بھی میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو مجھ سے تو سن کے لیکن دکھ ہوتا ہے کہ یار کیسے نیلے دہلے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے, جس کو شاید کلرک ہونا چاہیے تھا وہ سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو کوالٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے. چاپلوسی کو وہ قابلیت سمجھتے ہیں. یہ اپروچ ہی نہیں ہے, ان کی سوچ ہی اتنے جو کی ہے کہ فلانا بڑا برا ہے, فلانا بڑا ہے, فلانے یا ہم چمچا گیری کریں گے یا دوسروں کو برا بلا کہیں گے. فرینڈلی جو ہوتا ہے ایک اعتماد کے ساتھ, وہ کہاں ہمارے ہاں ہے. ایک طرف ہم منہ سے جاگ نکال رہے ہوتے ہیں نفرت میں, دوسری جگہ جا کے منہ سے رالیں ٹپکا رہے ہوتے ہیں محبت میں. تو یہ دوستی تو نہیں ہوتی نا. ہم جب تک آپ نے سوچ نہیں بدلنی نفرت کی, کچھ بھی نہیں ہوئے گا. میرا مطالبہ, میرا ماننا, میری ریسرچ تحقیق یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کریں. میڈیا میں مجھے پتہ ہے مجھے کیا تنگیاں ہیں. آزادی اظہار کوئی بات نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ فلان چیز ایسے کرو تو ایسے نہ کرو. سچائی بیان ہی نہیں کریں گے, تجزیہ کیا یار ہوگا؟ یا تو آپ بانی یہ جائیں کہ ہمیں جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں. اب دوگلے کیوں ہیں؟ دوگلا منافق ہوتا ہے. تو ایک طرف ہم منافقت کرتے ہیں, یا تو ہم کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے جی, بادشاہت قائم ہے, تو میں مان لوں جی ٹھیک ہے جی, ہم نے کوئی ذاتی بس جو وہ کہتے ہیں جبری طور پہ وہ کرتے جاؤ. باتیں یہ نہیں ہیں. ہم نے ملمہ کاریاں کی ہوئی ہیں, ہاتھی کے دانت ہم نے دکھائے ہوئے ہیں, کبھی دکھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں, اصلیتیں ہماری کچھ اور ہیں. مائنڈ سیٹ جب تک نہیں بدلے گا, جب تک آپ اوپننس سوسائٹی میں نہیں لائیں گے, جب تک آپ دشمن کافر یہ چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے, انسانیت کی بات نہیں کریں گے, اور مذہبی جو بھی ہے بندے اور خدا کا معاملہ ہے, آپ سٹیٹ کو اس طرح ظالمانہ استعمال نہ کریں. ایسولیشن سے پھر ہم نکل سکتے, یہی رستہ ہے نکلنے کا کہ آپ ساروں کو عزت دیں. پاکستان کا ایک فرد بھی اگر غیر مسلم یہاں موجود ہے, اس کے بھی اتنے ہی رائٹ ہیں جو کسی مسلمانی والے کے ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم کہنے کو کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کیا ہماری یہ سوچ ہے نہیں ہے نا. تو ہم اس سوچ کو بدلیں. جب سوچیں بدلیں گی تو تب ہمارے عمل اس کے بعد شروع ہوں گے بدلنے. امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, ہم مانیں نہ مانیں, پوری دنیا کو ہلا دیتا ہے. وہاں حکومت تبدیل ہوئی ہے. ایک جذباتی, جس کو قوم پرست کچھ بھی کہہ لیں, جو بتونی کہہ لیں, انپریڈکٹیبل کہہ لیں, جو بھی ہے وہ آیا تو اس نے ایک ہلچل مچا رکھی ہے. ابھی جو کچھ یوکرین کا آپ نے نام لیا, رشیا جو بھی ہے, اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, وہ کہتا ہے میرا ٹارگٹ چائنا ہے, رشیا نہیں ہے. لہذا اب اس کے اپنے اتحادی پریشان ہیں کہ یہ بندہ اتنی شدت کر رہا ہے, کیونکہ ان کے سر کے اوپر بیٹھا رشیا ہے تو ان کو تکلیف ہے. وہ اینڈ آف وار اپنے وہ چاہتا ہے کہ میری پرائرٹیز پہ وار, مثلا کل کو تائیوان کا مسئلہ آئے گا, وہ کہے گا جی وار کرنی ہے,
تائیوان کا تحفظ ہم نے کرنا ہے تو خود وار کے لیے وہ سارے اتحادیوں کو جمع کرے گا. جو چائنا پیسفک جو یہاں ساری بن رہی ہے انڈین اوشن اور یہ جو گھراؤ کیا جا رہا ہے یورپ کے علاوہ آسٹریلیا بھی شامل انہوں نے میکنون کیا ہوا ہے, اس میں انڈیا شامل ہے, جاپان شامل ہے, جنوبی کوریا شامل ہے, بلکہ ویتنام بھی شامل ہے. تو یہ ایک گھراؤ کی صورت ہے نا. تو اس کا مطلب پریشرائز کرنا ہے, چائنا کو ڈرا کے دمکا کے رکھو کہ کل کو تائیوان پہ وہ دعویٰ نہ بول سکے, اگر بولے تو ہم اس کے دعویٰ بول دیں. اینڈ آف وار کا مطلب ان کا ہے کہ وہ جو میں چاہتا ہوں نا وہ جنگیں ختم ہو جائیں. اکنامک وار ٹیرف کی جس طرح دھمکیاں دیتا ہے ہر کسی کو, یورپ کے ساتھ تک وہ جس طرح لگا ہوا ہے. رہ گیا پاکستان کا, چونکہ ہماری عوام کو سننے والوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوگی پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کے حوالے سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہمارے فلاں قیدی نمبر 804 یا فلاں کو چھڑانے کے لیے فون آئے گا, تو میرا خیال میں وہ ایک بات ہے بس ان کے تمناؤں میں ضرور ہے. بندہ جو ان کا مجرم تھا پکڑ کے دیا ہے تو اس نے اپنی کانگریس سے خطاب میں اس کی پاکستان کی تعریف بھی کی ہے. اب جو ان کو تو اپنے ملک کا تحفظ چاہیے, وہ اپنے ملک کے وفادار ہوتے ہیں. ان کو یہ ہے ہمارے مجرم کو جس نے ہمارے 13 امریکی فوجی قتل کیے تھے تو اس قاتل کو پکڑ کے دیا, پاکستان کو تعریف کریں گے. وہ دوسرے کے لیے کیوں کریں گے جس میں ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. ہاں ایک بات میں سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ لکھتا آ رہا ہوں اپنے کالموں میں کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں توازن لانا چاہیے. دنیا میں ایسا نہیں, امریکہ کے ساتھ کتنے بھاری تعلقات ہیں انڈیا کے, اس وقت وہ ڈارلنگ ہے انڈیا, لیکن اس کے باوجود بائیڈن دور میں جب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رشیا کے ساتھ مودی جائے اور مودی صاحب جا کے وہاں معاہدے کریں یا ان کے ساتھ ملیں, وہ گئے. اس نے اپنی پالیسی خارجہ آزاد رکھی ہے. انہوں نے کہا امریکہ ہمارا آپ سے جتنا بھی تعلق ہے لیکن رشیا سے ہمارے اپنے باہمی تعلقات ہیں, ہم آپ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے کہ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں. توازن, بیلنس. بہت صحیح لگامیں ہماری ان کے پاس ہیں. مجھے یہی تو خطرے ہیں. مجھے یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ بیلنس نہ کیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے شہد سے میٹھے والے کی جھولی میں بیٹھے ہیں جو مفاد کے علاوہ تھوکتا بھی نہیں کسی پہ, نہیں بھائی یہ معاملات نہیں ہوں گے. بہت سارے ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ہم فیس نہیں کر سکیں گے. ہمیں وہ حالات آنے سے پہلے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ قیدی کی مسئلہ بھی اٹھ جائے گا. پھر پاکستان پہ پریشر میں جو ہوگا وہ اگلے کریں گے. یہ تو رشیا کی جیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی بھی کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ رشیا ایک اگریسو تھا, اس نے یوکرین پہ حملہ کر کے اس کا 20% علاقہ اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, اور یہ تھریٹ پورے یورپ کو ہے کہ اگر اس کا تحفظ نہیں کریں گے, ایک ہمارے بچے کو پکڑا تو باقی بھی قابو آ سکتے. اس نے یہی کہا تھا کہ میں نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ نیٹو اگر یہاں آ بیٹھا ہماری مسائیگی میں تو ہمارے لیے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے, تو انہوں نے حملہ کر دیا. میں مانتا ہوں وہ جو بھی ہے اب کی, میں تو صورتحال ماضی میں نہیں جا رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس وقت جو کچھ ٹرمپ کی پالیسی سے یہ ایک ایشو پیدا ہو رہا ہے وہ بڑی شدت سے وہ چاہ رہا ہے کسی طرح مکمکا ہو ادھر. میں یہ مانتا ہوں, یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ وہ یوکرین کو ختم کر کے رشیا قبضے میں ہو جائے تو وہ امریکی بڑے شادیانے بجائیں گے, ایسا نہیں ہے. مطلب جو وہ کر رہے ہیں اس میں ان کی مین فوکس وہ اصل میں چائنا کو کرنے کی شوق میں وہ اس کو ہلکا لے رہے ہیں. رشیا کو وہ قریب کر کے ہاں وہ سمجھتے ہیں دو بڑے دشمن جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے. اس کی اپروچ ہے یہ کہ ایک جو بڑا دشمن ہے اس کو میں جس طرح بھی رام کر سکتا ہوں. اندھے ہو کے چلاتے ہیں نا پالیسیاں کہ فلانا ہمارا پکا دشمن ہے, فلانا ہمارا انٹرنیشنل سطح پہ دوستیاں دشمنیاں پکی پائیدار ابدی نہیں ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں مفادات کے تابع. میری قوم کا مفاد اگر دوستی میں ہے تو میں دوستی لگاؤں گا, میری قوم کا اگر فائدہ دشمنی ہے تو میں دشمنی لگاؤں گا. رشیا کے اگر مفادات پورے ہوتے ہیں, اگر اس کو سینکشن لگی ہوئی تھی یورپ کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے اور عالمی, اس کو مشکلات تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بشار الاسد کا تختہ الٹا گیا اور وہ جا کے رشیا میں پناہ لی, وہ کیا کر سکا؟ کچھ بھی نہیں. مڈل ایسٹ سے ایک طرح سے رشیا کو فارغ کر دیا گیا, وہ کچھ نہیں کر سکا. رشیا کی بڑی مجبوریاں ہیں, ہر ملک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ شکنجے میں آیا ہوا ہے. اگر اس کو ریلیف ملتا ہے تو میں نہیں سمجھتا یہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں وہ بڑی دشمنی, ان کی کیا, ان کی دشمنی مفادات کی ہوتی ہے. اگر اس کے مفاد کو فائدہ اگر پہنچاتا ہے تو وہ اس نے چائنا سے کیا ایسا لینا ہے جی خزانہ. اگر وہ امریکہ کو اس سے ریلیف مل رہا ہے تو امریکہ کو تعاون کرے گا جتنا بھی جیسے عالمی سطح کے حالات میں ہوگا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اکٹھے ہو کے کچھ جنگ کر دیں گے. میرا مقصد ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس یا انٹرنیشنل حفاظت ہوتی ہے, یہ بڑی باریکی کا کام ہوتا ہے. اس کو سوچ سمجھ کے ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور اس میں مین ساری قومیں اپنا اپنا مفاد دیکھتی ہیں. میں تو پاکستان ان کے مفاد کی وہ لمبی بحث ہے میں اگر کرنے آؤں. ایک زمانہ ہے 1948, آپ وہاں چلے جائیں. UN کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 2 ریاستی حل ہوگا, ٹھیک ہے. ہمارے مسلم میجارٹی نے اس کو قبول نہیں کیا تھا, ریجیکٹ کر دیا, اور آگے دیکھیں 48 میں ہی اسرائیل کے اوپر حملے کر دیے سارے
عرب کنٹریز میں مل کے، اس کو ہم نیست و نبود کر دیں گے، ہم 2 ریاستیں نہیں ہوں گے۔ اب وقت نے دھارا بدلا، وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 67 میں کہ جو وار ہوئی ہے، کتنے خطے تھے جو وہ شکار کرنے گئے تھے، خود شکار ہو گئے۔ اب یہ حالات نے اتنا پینترا بدلا ہے، 2 ریاستی حل ہم نہیں کہتے تھے نا، نہیں ماننا، اب دنیا نے کہہ دیا کہ ہم نے 2 ریاستی حل۔ آپ دیکھیں گے فیوچر میں پوری دنیا سے یہ آوازیں اٹھیں گی کہ 2 ریاستی حل کوئی حل نہیں، وہ کہیں گے کہ اسرائیلی ایک ریاست ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جارڈن بھی تو فلسطینیوں کا ہی ملک ہے۔ آپ دیکھیں جارڈن کی آبادی کون سی ہے؟ فلسطینیوں کی ہے۔ خطہ کون سا ہے؟ وہی ہے جو پرانے قدیمی فلسطینی جس کو ہم بولتے ہیں، یا اسرائیل، یا ایک ہی خطہ تھا۔ یہ تو بعد میں ڈویژن ہوتی ہے نا، اصل میں تو پرانے زمانوں کی اگر ہسٹری پڑھیں تو جو اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تھی اس کو دیکھیں۔ فلسطین کی تو خیر ریاست کبھی قائم نہیں رہی، وہ تو ایک آٹومن امپائر کا ایک پارٹ تھا، جس کو صوبے کی طرح یا کہہ لیں جو بھی آپ اس کو نام دے لیں۔ 2 ریاستی حل کا ہم نے جو ڈنڈورا پیٹا ہوا تھا، اور جو ٹرمپ ابھی جو کہہ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایجپٹ میں جو پیش کیا، اور پھر عرب لیگ نے جس کو انڈوس کیا ہے، اور ابھی OIC کے تحت آپ کو معلوم ہے نا تازہ جو ان کے اپنے مطالبات ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح 1948 میں جو کچھ دے رہے تھے، کچھ اس کے ملتا جلتا کچھ ہمیں کروا دیا جائے۔ اتنے دھکے کھا کے ہم اب اس سے قابل نہیں رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مڈل ایسٹ کا جب بھی سوال آئے گا، نہ چائنا نہ رشیا، وہاں اصل جو والی وارث بنے کھڑا ہے آپ کو دکھے گا، وہ امریکہ ہے۔ تو امریکہ کو آپ کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں ہمارے لوگ کیا یہ پڑھتے لکھتے ہیں۔ امریکہ مڈل ایسٹ کے مسئلہ امریکہ کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا، بالکل میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ امریکہ اگر نہیں چاہے گا نا دوسری اسٹیٹ بننی، تو کوئی مائی کا لال نہیں جو بنا سکے۔ باتیں ہیں باقی جو مرضی ہم کرتے ہیں۔ اگلے 4 سال جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال میں بڑے گلشرے اڑانے ہیں اس نے، بڑے مسئلے آنے ہیں، طوفان اٹھنے ہیں۔ وہ جس طرح کا وہ بندہ ہے، وہ کوئی پولیٹیشین تو ہے نہیں، نہ کوئی ایسا اس کو مہذب شخصیت۔ امریکن پریزیڈنٹ کا جو وقار مقام، جو انٹلیکچوئل پوزیشن ہوتی تھی، وہ ایک بڑی، میں اس پہ بڑا پڑھنے والا ہوں کہ کیسا لیول ہوتا تھا۔ وہ ہمارا عمران خان ہی سمجھ لیں، میں سچ پوچھوں تو، یعنی کھلاڑی کی طرح۔ وہ ایک بندہ ہے جو، یا اس کو بزنس مین کہہ لیں، آج کچھ بول رہا ہے، کل کچھ بول رہا ہے، یو ٹرن لے رہا ہے، بیان بازی کچھ ہے، شرارت کہاں ہے، کہیں مار رہا ہے۔ مطلب کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی طوفان آ سکتا ہے۔ میں بالکل یہ کہوں گا، آپ نے کہا نا کیا چینجز، بڑی بڑی چینجز آ سکتی ہیں، بڑے تگڑے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ابھی اس کو آئے مدت کتنی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں ہلچل مچی ہوئی ہے ہر وقت پوری دنیا میں، ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ابھی جو زیلنسکی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا یوکرین والے کے ساتھ، اور جو وہ بھی جیسا تیسا ہے، میں اس کی کوئی نہیں کر رہا فیور، لیکن مطلب یہ ہے کہ اب وہ دنیا اس طرح نہیں ہے جیسے وہ مطالبے کرتا ہے، جیسے وہ بات کرتا ہے، لوگ جان بچاتے ہیں، جان چھڑاؤ ان دیکھو لوگ۔ آگے چل کے معاملات جو ہیں وہ بیڈ ٹو ورس ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو زیادہ اچھائی کی توقع نہیں ہے کہ ایران کا وہ گھراؤ کر رہے ہیں، اور ان کو اب وہاں مڈل ایسٹ میں جو اصل چیز ہے، ایران نے جو پراکسیاں تیار کی ہوئی تھیں، اب ان کا کس طرح گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ حزب اللہ سب سے بڑی پراکسی تھی، پھر سیریا میں جو وہ شیعہ کا جو رول تھا، اب ایران کو کافی کٹ ہو گیا ہے۔ اب سعودی عرب کی اور ایران کی جبنی بھی ٹسل ہے۔ اب سعودی عرب کو میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ اپنا پہلا غیر ملکی دورہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کا کریں گے، اور سعودی عرب کو وہ آگے رکھتے ہیں، تو اب ان کے ذریعے وہ اپنے معاملات نمٹائیں گے۔ تو اب نیو ورلڈ آرڈر کی بھی ایک بڑی آواز ہے، تو نیو ورلڈ آرڈر پہ بھی کبھی آپ سے بات کریں گے کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے، اور آگے ملکوں کی سرحد بندی میں کئی فرق آنے ہیں، کئی چیزیں بننی ہیں، کئی تقسیمیں ہونی ہیں۔ تو بالکل میں جی آپ کے ساتھ سہمت ہوں۔